مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 23 پارے مکمل ہو گئے۔ سورۃ اللقمان، سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس میں بیان فرمایا۔ اور اس سے ہم کو ایک چیز ملتی ہے کہ والدین کو وقتاً فوقتاً اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ بگڑ گیا یہ سوچ کر چھوڑ دینا یہ نادانی ہے۔ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرے ہاتھ سے پھسل گیا، یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جب چاہتے ہیں اللہ پھیر دیتے ہیں۔ اولاد اگر نافرمان ہیں تو اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، پیار محبت کے ساتھ، بالکل شفقت کے ساتھ۔ اولاد اگر بگڑ گئی تو سمجھ جائے کہ بیچاری بیمار ہے، نافرمانی کی بیماری لگی ہے، گناہ کی بیماری لگی ہے۔ کئی ماں باپ پریشان رہتے ہیں، اولادیں نماز پڑھتی نہیں ہے۔ کئی ماں باپ پریشان ہیں کہ اولادیں چرس گانجا کرتی ہیں، نشہ کرتی ہیں، جوا کھیلتی ہیں، برے صحبتوں میں رہتی ہیں، بری عادتوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے اللہ کے تابعدار بن جاؤ۔ اسمع یسمع لک، تم اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا۔ تم نے حقیقی مالک کی نافرمانی کی ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری باغی بن گئی، تمہاری اولاد بھی کیا ہو گئی؟ دل دکھتا ہے نا اولاد جب نافرمانی کرتی ہے تو تم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کتنی بری بات ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے تابعدار بن جاؤ، اور اس کے بعد نمازوں کے بعد دعاؤں میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرو کثرت سے، یہ بہت ضروری ہے۔ ماؤں کی دعائیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، والدین کی دعائیں کیا کچھ نہیں کرتی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ غصے کی حالت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی ہی اولاد کو کوستے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور کوسے ہوئے الفاظ اگر قبول ہو گئے خدا نہ خواستہ، بعد میں چل کر پھر پچھتاتے ہیں۔ ڈوب جا، مر جا، کھپ جا، کیڑے پڑے تیرے پیٹ میں، ایسے جملے غصے کی حالت میں استعمال کرتے۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول یہ بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے بڑا مشہور قصہ ہے، سنا بھی ہوگا۔ 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، حرم مکہ کے امام بنے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم العالیہ، حرمین میں جتنے بھی ائمہ ہیں حجاز میں، تمام ائمہ کے صدر ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں بچپن کا کہ میں بہت شرارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ گھر میں مہمان آنے والے تھے، والدہ نے ان کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، میں نے شرارت میں مٹی اس کھانے میں ڈال دی۔ والدہ کو اتنا غصہ آیا، غصے کی حالت میں والدہ نے کہا جا، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے، جا اللہ تجھے کھانے کعبہ کا امام بنا دے۔ کیا کنٹرول ہوگا انہیں اپنے غصے پر، اس ماں پر، اس ماں کو اپنے غصے پر کتنا کنٹرول ہوگا کہ غصے کی حالت میں۔ اور اللہ رب العزت ماؤں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتے، والدین کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اس کے لیے غصے کی حالت میں بھی ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ایسے لفظ استعمال کرو، ایسے لفظ استعمال کرو۔ کتنے امام آئے اور گئے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن حضرت ابھی تک وہی ہے۔ اور پہلے وقت میں جو آواز تھی آج بھی ان کی آواز میں تھوڑی بھی
تبدیلی نہیں آئی ہے، اور سارے لوگ ان کی آواز کے سننے کے متمنی رہتے، شوقین رہتے، شیخ سدیس کب پڑھانے والے، شیخ سدیس کب پڑھانے والے۔ یہ مقبولیت کا عالم ہے۔ تو آپ بھی اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرو، ان کی والدہ کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں تو ہماری نہیں کر سکتے؟ دنیا اللہ کے قبضے میں۔ تو یہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ یہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے نیک صفت انسان ہیں، اپنے اولاد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام سے قرآن میں سورت اتار دی۔ نصیحت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، یا بنی، اے میرا بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہی عقیدہ لے کر سارے انبیاء علیہم الصلاۃ آتے تھے، اس پر محنت کرتے تھے، اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے۔ توحید کامن جو تھی نا چیز سارے نبیوں کی دعوت کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی کامن جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ توحید، شرک سے پاک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے، یا بنی، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ ابھی جس دور میں ہم رہ رہے نا، ہمارے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اپنے اولاد پر، اس لیے کہ ہماری اولادیں اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، اور وہاں جا کر غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت یہ دیکھ کر آتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت کمزور پڑ جائے اور ان کی محنت کامیاب ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور ان کے دل میں کفر اور شرک کی عظمت بیٹھ جائے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور اسکولوں میں باقاعدہ میوزک وغیرہ لگا کر، اسپیکر وغیرہ لگا کر بھجن وغیرہ سنوائے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے زبان پہ وہ چیزیں چڑھ جائے، اور چڑھتی بھی ہیں، گھر آ کر گنگناتے، انہیں پتہ نہیں ہے کیا گنگنایا جا رہا ہے۔ تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمیں اپنے بچوں پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اگر محنت کرتے ہیں تو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، کلیکٹر بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ محنت کرے تو نمازی نہیں بنا سکتے، موحد نہیں بنا سکتے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والا نہیں بنا سکتے۔ کتنی آسان تبلیغ ہے، کتنی آسان چیزیں ہیں۔ زیادہ ماں باپ کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اپنی اولاد کو اتنے چیزوں کو سکھانے کے لیے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، تمام بچوں کو جمع کیا، ان کی اولادوں کو، وہ خود نبی ہیں، ان کی اولاد نبی ہیں، وہ جس سے آئے ہیں ان کے والد صاحب نبی، ان کے دادا نبی، ان کے چاچا نبی ہیں، لیکن انتقال کے وقت میں اپنی اولاد کے بارے میں فکر کیا کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ یہی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، مصر کے اندر اس وقت میں ایسے ہی حالات تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کو فکر لائق ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میری اولادیں بعد میں چل کر جو کثرت میں ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے عمل سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو کھو نہ بیٹھے۔ اس فکر میں آخری وصیت کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ سب بچوں نے جواب دیا۔ بچوں سے بلوانا بھی چاہیے، بیٹا بول کس کی عبادت کریں گے؟ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، کتنی پیاری چیزیں ہیں، یہ اپنے بچوں کو ازبر یاد کرائے، ان کے سینے میں عملی اعتبار سے بٹھائے۔ زمین کس نے بنائی؟ پوچھو بچوں کو۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ چاند سورج کس نے پیدا کیا؟ بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے اناج کون اگاتا ہے؟ یہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی چیز ہے۔ 10-15 منٹ اپنے اولاد کے لیے نکالو۔ کتنے منٹ؟ 10-15 منٹ رات میں سونے سے پہلے، جیسے کارگزاری پوچھتے نا دن بھر کی، اسکول گیا تھا کیا، ٹیوشن گیا تھا کیا، کیا پڑھایا آج، یہ پوچھتے ہیں، ساتھ میں یہ پوچھو، ضروری ہے، پوچھتے پوچھتے ساتھ میں یہ چیزیں بھی ڈال دو۔ آج نماز پڑھا بیٹا؟ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 3 نمازیں، 2 نمازیں کیوں چھوڑا بیٹا؟ دن بھر میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، پھر تو نے 3 ہی نمازیں کیوں پڑھا ہے؟
پیار محبت کے ساتھ، اتنے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو نماز سے پیار ہو جائے. اس کو کس سے پیار ہو جائے؟ نماز سے. سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. اپنے آپ پر شرک بہت بڑا ظلم ہے. کس پر؟ اپنے آپ پر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور انسانوں کو ہم وصیت کرتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. والدین کے ساتھ اچائی کا معاملہ کرو. بہت تکلیف اٹھائی ہے اس وقت میں جس وقت تم والدہ کے پیٹ میں تھے، کمزوری کے حالت میں تکلیف اٹھائی ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے. شروعات کے 4 مہینے الٹی پر الٹی ہوتی ہے، چکر پہ چکر آتے ہیں، کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا ہے. اس کے باوجود خوش ہے کہ میری اولاد میرے پیٹ کے اندر ہے. اس کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں دی جا رہی ہے. اس کی حفاظت کے لیے کیا دی جا رہی ہے؟ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں. یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، حالانکہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں ہماری وجہ سے. اس کی ہمیں جب اولاد ہوتی ہے نا، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے ہمارے والدین نے بھی ہم کو تو کچھ ہمارے لیے بھی کچھ کیا ہوں گے نا، ایسے ہی بڑے نہیں ہو گئے. تو پھر 4 مہینے ہو گئے، حمل بالکل مضبوط ہو گیا. اس کے بعد پھر احتیاط، یہ کروٹ پہ نہیں جانا ہے، وہ کروٹ پہ نہیں جانا ہے، یہ نہیں اٹھانا ہے، وزن نہیں اٹھانا ہے. کتنی احتیاط کے ساتھ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ. پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کچھ کمزوری ہے، پھر گولیوں کا سلسلہ، دوائیوں کا سلسلہ، علاج کا سلسلہ. پھر دماغ میں ایک ٹینشن ہے، نارمل ہوتی ہے یا سیجر ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، لوگوں کے تانے، سوسائٹی کے تانے. پھر اس کے بعد جب ہوتی ہیں تو زندگی اور موت سے کھیل کر ہمیں دنیا میں لے کر آتے ہیں. زندگی اور موت سے کھیل کر ہمیں دنیا میں لے کر آتے. کیسی تکلیفوں کو برداشت کرتے بھائی. اگر اس کا ایک حصہ بھی مردوں پہ ڈال دیا جائے، مرد مر جائیں، برداشت ہی نہ کرے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس میں برداشت کی کیپیسٹی پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ سب کس کے لیے برداشت کر رہی؟ اولاد کے لیے، ہمارے لیے. اور جب آتے ہیں نا دنیا میں تو ہمارا چہرہ دیکھتے ہی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے. 9 مہینے کی مشقت، 9 مہینے کی تکلیف، 9 مہینے کی قربانی، ساری قربانی ایک جھٹکے میں ہمارا چہرہ دیکھتے ہی کیا کر دیتی ہے؟ بھلا دیتی ہے. باپ بھی خوش، والدہ بھی خوش، ماں بھی خوش. اب یہاں سے خوش کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب پیدا ہو گئی کا مطلب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. اب دودھ پلانے کا سلسلہ. اب کتنے چیزیں 2 سال تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماؤں کو، دودھ پلانے والی ماؤں کو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کو سردی لگ جائیں گی، بچے کو بخار لگ جائیں گی، بچے کو بیماری لگ جائیں گی، یہ چیز نہیں کھانا، وہ چیز نہیں کھانا. اور کئی مرتبہ بچے ہونے کی وجہ سے والدین دونوں ماں باپ گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کئی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن دودھ پیدا بچہ ہے اس کی وجہ سے جا نہیں سکتے. کتنی قربانیاں، ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے توحید کا تذکرہ کیا، ساتھ میں اپنے والدین، ہمارے اپنے والدین کے ساتھ احسان کے معاملے کا بھی تذکرہ فرمایا. 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے وقت میں کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے کہا والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے تم کو نوازا ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے. آج چند روپے کیا کمانے لگ گئے، والدین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے. والدین جب کچھ رقم مانگتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کیوں چاہیے. بچپن میں ہم مانگتے تھے، پوچھتے نہیں تھے. ہمارے لیے 1-2 روپے بہت بڑی چیز تھی اس وقت میں، اور والدین ہنستے ہنستے دے دیتے. ہماری نہ ہوتے ہوئے ہماری ضرورتیں پوری کر رہے، نہ ہوتے ہوئے ہماری خواہشیں پوری کر رہے، نہ ہوتے ہوئے قرضہ لے کر ہماری ضرورتوں کو کیا کیا جا رہا ہے. 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے ہیں، ان کی شادیاں، ان کی بیماری کا خرچہ، ان کے اسکول کا خرچہ. یہ اس زمانے کے اندر غربت کا زمانہ تھا. اس کے باوجود ہمارے والدین نے جب ہم پہ بیتتی ہے نا تو تب سمجھ میں آتا ہے، پہلے سب سے پہلے جیب پہ آ جاتا ہے کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو والدین کے پاس تو اس وقت میں
کیا حالات تھے، کیسے حالات. میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ میرے مدرسے کے جانے کا زمانہ تھا. کل صبح میں اٹھ کے مجھے ابھی مدرسے میں جانا ہے. رات میں سویا ہے، نیند نہیں لگی تھی مجھے نیند نہیں لگی تھی، آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا تھا. لیکن والدین کو یوں لگا کہ میں سویا ہوا ہے. ابا ٹینشن میں بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے اللہ. ٹینشن میں بیٹھے، فکر میں بیٹھے ہوئے. ہماری والدہ پوچھ رہے کیا ہو گیا، دیر ہو گئی، سونے رہے. معمول کے خلاف ہے نا. ہمارے والد صاحب کا بڑا پختہ معمول تھا، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے. رات میں جاگنے کا معمول نہیں تھا. پہلے کے زمانے کے لوگوں کا ایسا ہی تھا اور یہی شریعت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی بات چیت اور مشغلے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تبھی تو جا کے فجر میں آنکھ کھلیں گی، تہجد میں آنکھ کھلیں گی. تو عادت کے خلاف جاگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. والدہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کیوں جاگے؟ کہا کہ بچہ کل صبح جانے والا ہے، پیسے نہیں ہے. ایک شخص کا نام لیا، میں ابھی ممبر پہ نہیں لیتا، وہ فلاں سے مانگا ہے، دیکھتے ہیں ابھی کل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. ایسے قربانیوں کے ساتھ ہمارے والدین نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور اس کے بعد اگر والدین کے ساتھ ہم نافرمانی کا معاملہ کریں تو کیا گزرتے ہوں گے دل پہ. قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے نا تو ان کے ساتھ بالکل نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنے پہلوؤں کو جھکا دینا چاہیے. اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں ان کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، ہمارے بچوں کی ترقی کی فکر ہے. ہم اپنے خواہشات کی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے خیالوں میں جو ہے نا ہمارے بچپن سے لے کر ہماری جوانی تک کا اور ہمارے یہاں تک کے آنے کا سفر ان کے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے، دوڑتے رہتا ہے. پھر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو فوراً وہ خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ بچپن میں یہ بیمار ہو گیا تھا، اس کو سینے سے لگا کے کہاں کہاں نہ دوڑی، میں کون سے ہاسپٹل میں نہیں گئی، ڈاکٹروں کے منت سماجات کی، ہاسپٹلوں میں لوگوں کے پاس جاتی تھی بچوں کے علاج کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے، اسکولوں میں دوڑی. ایک اسکول تو نہیں تو دوسرے اسکول، دوسرے نہیں تو تیسرے اسکول میں گئی. وہ ساری قربانیاں ماں باپ کے ذہنوں میں کیا ہوتی ہے، دوڑتی ہے. اسی لیے ان کے دل کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے انہوں نے بچپن میں قرآن نے سکھایا بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا. کتنے غلطیوں کو نظر انداز کیا، کتنے چیزوں کو نظر انداز کیا. غصہ بھی آیا ہے تو سو گئے، تو پھر نیند لگنے کے بعد محبت اور شفقت سے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرائے. ان کی فکر، مستقبل کی فکر، کپڑوں کی فکر. عید آ رہی ہے، بچوں ماں باپ اپنے سے زیادہ کس کی فکر کر رہے ہیں، بچوں کی فکر کر رہے ہیں. عید کے موقع پر پورا گھرانہ اگر نئے لباس میں ہو اور ایک بندہ اگر پرانے لباس میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ کون ہے، نہ بھائی ہے نہ کوئی ہے. کون ہے وہ باپ ہے. تو اگر وہ بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی وجہ کے ڈانٹ دے، بغیر کسی وجہ کے مار بھی دے، تھپڑ وغیرہ لگا دے، تو گردن جھکا کے محبت کے ساتھ سہ لینا چاہیے. باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. حق سے چار لوگوں کے سامنے اگر کوئی بات سنائے گا تو یہ حق کس کو ہونا چاہیے، صرف باپ کو ہونا چاہیے. ماں باپ کے آگے بھائی ہم غلام ہیں. میرے بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرے، میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کرے، یہ میرے ماں باپ کو کیا ہے، حق ہے، اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے. اس لیے کہ ان کی قربانیوں کے سامنے ہمارا کچھ بھی، ہم جو بھی کرے وہ سب کم ہے. جو بھی کرے وہ سب کیا ہے، والدہ ڈیلیوری کے وقت میں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے نا، پوری زندگی بھی اگر ہم ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتے. اسے ایک آنکھ کا بدلہ چکا نہیں سکتے جس وقت انہوں نے ہم کو دنیا کے اندر پیدا کیا. تو قرآن کریم میں حضرت لقمان فرما رہے اپنے بچے سے کہ والدین کے ساتھ اچائی کے معاملہ کرنا، اس لیے کہ انہوں نے بہت نازک وقت میں تمہیں اٹھایا ہے. وہ کون سا وقت ہے، ڈیلیوری کے وقت میں، 4 مہینے سے پہلے بڑے نازک حالت کے اندر. چاہتے تو گولی کھا کے گرا سکتے، جیسے ابھی آج کل فیشن چل رہا ہے. ابھی آج کل کیا چل رہا ہے، فیشن چل رہا ہے، گولیاں کھا رہے اور دھڑا دھڑ بچے گرا رہے. اللہ معاف فرمائے، یہ اپنے بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ.
کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ پالنے والے اللہ ہے، پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ آگے وصیت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرا بیٹا کیا کرنا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں اپنے بچے کو۔ ہم اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں، کھانا کھایا کیا، کپڑے کیوں گندے تیرے، اسکول گیا تھا کیا، ٹیوشن میں کیوں نہیں گیا، یہ ساری چیزیں پوچھتے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ سب سے پہلے جو آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنا۔ کس کی فکر کرنا؟ بولو، آخرت کی فکر کرنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرا بیٹا نماز کی پابندی کرنا اور اچائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اور جب مصیبت آئے تو مصیبت پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ بچپن میں بچے جو ہے نا، کوئی چیز نہیں ملی تو فوراً چیخو پکار کر دیتے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں بھی اپنے اولاد کے تعلق سے اس کو میں ہمیشہ یہی سمجھاتے رہتا ہوں، کوئی چیز اگر اس کی گم ہو گئی یا کسی دوسروں کو دے دیے یا وہ چیز ختم ہو گئی، میں اس سے جب رونے لگتا ہے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ چیزوں سے دل نہیں لگانا۔ یہ دنیا ہے، یہاں رشتے آئیں گے، رشتے جائیں گے، چیزیں آئیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ حضرت آمینہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، مقام ابوا پہ ہیں، آخری بول کیا ہے؟ آخری بول کل حی میت یا بنی کل حی میت کل جدید بال وانی ولدت طہرا، اے میرا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ میں ایک ایسے بیٹے کو جنم دے کے دنیا میں جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو گندگی سے، کفر سے، شرک سے کیا کرے گا؟ پاک کرے گا۔ آخری بول، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے، ہر جوانی نے ڈھلنا۔ یہ جب چیز دنیا کی جب یہی حقیقت ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنے بچوں کو سمجھائے، مصیبتیں آئیں گی بیٹا، اگر یہ وصیت اس کو مل گئی نا الحمدللہ، اور اس پر اس نے عمل کیا، اللہ کی قسم زندگی میں کبھی وہ غمزدہ نہیں ہوں گا۔ تم چلے جاؤ گے، بھائی ہم تو جانا ہی ہے نا، کب تک ہم اپنے اولاد کے ساتھ میں رہیں گے؟ آج نہیں تو کل، جیسے ہمارے والد دنیا سے چلے گئے، ان کے والد دنیا سے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بچے پھر تنہا رہیں گے، ان کو کیا چیز سہارا بنے گی؟ یہی تعلیمات، شریعت کی یہی تعلیمات ان کی رہنمائی کریں گی۔ تو یہ توشہ ان کو دے کر جاؤ۔ آگے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا چہرہ بنا بنا کے بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ نے تھوڑے عمدہ لباس کیا دے دیے، عمدہ خوشبو کیا دے دیے، عمدہ چیزیں کیا استعمال کے لیے دے دیے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گئے اور اپنے چہرے کو بگاڑ کے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی غریب اگر آ گیا تو انسان کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ نصیحت کر رہے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب بات کریں گے تو منہ بگاڑ کے بات نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کس چیز کے؟ یار ہم کو پتا ہے ہماری اوقات کیا ہے، ہم پہلے بھی مٹی تھے، آج بھی اور بعد میں بھی۔ جب دفناتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مٹی جب لیتے ہیں مٹی میں اور جب قبر میں ڈالتے ہیں، سنت طریقہ ہے، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا ہو گئے اور اسی میں جانا ہے۔ یہی حقیقت ہے بھائی، مٹی سے بنایا تھا، مٹی کے اندر دفنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہماری اوقات کیا ہیں؟ ہم اپنے بیماری پر قادر نہیں، ہم اپنی زندگی پر قادر نہیں، ہم اپنے خوشی پر قادر نہیں، تو ہم اترانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے نا بڑے زبردست ہیں، اچھے کے اکڑ کو ختم کرنے پر اللہ رب العزت ماہر ہے۔ بادشاہوں کو گداگر بنا دے اور گداگر کو بادشاہ بنا دے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایسی مثالیں آپ کو بھری پڑی ملیں گی۔ بادشاہ تھے فقیر بن گئے، اور فقیر تھے کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ ہر عمل میں کیسا ہو؟ میانہ روی، نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ سست رفتار ہو، اور رہن سہن کے اعتبار سے بھی اور معاملات کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی کیسی چال چلنی چاہیے؟ میانہ روی، جس کو کہتے اعتدال۔
جوش میں آ گئے, قرآن لے لیا اور ایک قرآن ایک دن میں پڑھ لیے, بند ہو گیا. دوسرے دن حضرت ایسی چھٹی کی ہے کہ ایک سال کے بعد دوسرے سال رمضان کے اندر یہ قرآن کھل گیا. اس کو میانہ روی نہیں کہتے. خیر الاعمال ادومها وان قل, بہترین اعمال وہ ہیں جو میانہ روی سے ہوں, اعتدال سے ہوں, چاہے وہ کم ہو, چاہے کیا ہو, کم ہو. ساری رات عشاء کے بعد حضرت کو چڑھ گیا, پارا گرم ہو گیا, وضو کر کے آ گئے, عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے مصلے پہ, گھر کے اندر مصلہ بچھا دیے یا مسجد کے اندر کونا پکڑ لیا, صبح فجر کی اذان تک کھڑے رہے حضرت. 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, فجر کی اذان ہو گئی. اس کے بعد سے پھر جو فجر کی نماز بھی غائب, ظہر کی نماز بھی غائب, عشاء کی نماز بھی غائب, فرائض کے بھی کیا ہو گئے, مسائل ہونے لگے. یہ شریعت کا عمل, پسندیدہ عمل نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو, اچھی پڑھو, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو, اور ساتھ میں 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہیں اس کی پابندی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت کی پابندی کریں گا, کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. بہت آسان عمل ہے. فجر کی نماز میں آئے تو 2 رکعت سنت موقع ہے, اس کو پڑھ لو. ظہر میں آئے تو ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں گھر سے پڑھ کر آ جاؤ, نہیں آ سکتے تو مسجد میں آ کے پڑھو. ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئی. مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں, عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں, اس طرح کی 12 رکعتیں. وتر کی 3 رکعت یہ واجب ہے, یہ 12 سے الگ ہے. یہ 12 سے کیا ہے؟ 5 نمازیں اور 12 رکعت سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنا ضروری ہے, مجبوری کی حالت میں چھوڑ دینا جائز ہے, بغیر مجبوری کے چھوڑنا جائز نہیں ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنے آواز کو کنٹرول میں لاؤ. چیخو پکار کر کے بات کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. چلا کے بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. چلا کے کون بات کرتا ہے؟ چیخ چیخ کے کون بات کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز, چیخنے کے اعتبار سے سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. ہم ابھی اپنے بچوں کو چیختے ہیں, اپنے گھر والی کو چیختے ہیں, اور چیخ کر یہ بتا دے کہ دیکھ میں کتنا پاورفل انسان ہوں. چیخنے سے انسان پاورفل نہیں ہوتا ہے, محبت کرنے سے انسان پاورفل بنتا ہے. 3 چاند گزر رہے, گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا, پھر بھی گھر جنت بنا ہوا ہے. ساری عورتیں, ہماری مائیں جو ہے نا, امہات المؤمنین, ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, یہ تمنا کر رہی کہ اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ ٹھہرے. کیا ٹھہرے؟ یہ محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے. چیختے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات پر چیختے ہیں, چلاتے ہیں, گھر کے اندر اپنا روب جمانے کے لیے چیختے ہیں. چیخنا اللہ کو پسند نہیں. قرآن کہتا ہے یہ جو بری آواز ہے نا چیخنے والی, یہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آگے سورہ سجدہ نازل فرمائی. سورہ سجدہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ سجدہ, سورہ ملک, جو بندہ رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا, مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اس کے اندر تہجد کے پابندی کی جو بندہ کرتا ہے اس کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, جو اپنے پہلو کو رات کے اندر بستروں سے الگ کرتے ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت ان کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف بیان کر. تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے. اپنے بڑے بڑے مسائل اللہ سے تہجد کے وقت میں حل فرما سکتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب نازل فرمائی. سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے پاؤں سے 22ویں پارے کے شروع تک جو ہے تفصیل سے غزوہ خندق اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے اندر پردے کے احکامات بھی ہیں, عورتوں کے پردے کے مسائل بھی ہیں, اور پردے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو, نبی کی بیٹیوں کو, اس کے بعد ایمان والی بیویوں کو, ایمان والی عورتوں کو حکم دیا ہے. تو سب سے پہلا مخاطب اللہ نے کس کو کیا؟ نبی کی بیویوں کو کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے کیا, ہم پردہ کرنے کو ہم کو حکم دیا جا رہا ہے. بھائی تم سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا تو تمہارا ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں. انشاءاللہ غزوہ خندق کے عنوان پر زندگی باقی رہی تو کل گفتگو ہوں گی. اس کے بعد سورہ سبا ہے, سورہ فاطر ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ صافات ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ 2 پارے کی گفتگو آئندہ کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.